السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ تو اگر آپ ہمارے چینل ناولستان پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کیجئے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں روزانہ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 38 پارٹ 1 بائی ملائکہ رفیع۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ میرا آج دوپہر کو کچھ خریدنے کے لیے باہر گئی تھی اور اس کے بعد سے میں اس سے رابطہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ صرف جب میں نے ہاؤس کیپر سے پوچھا تب مجھے پتہ چلا کہ وہ سمندری ویلا واپس نہیں آئی۔ میں نے سیکیورٹی کیمروں کی جانچ کی اور دیکھا کہ کسی نے اس کا منہ بند کر کے اسے ایک کار میں ڈال لیا تھا جب وہ مال کے پارکنگ ایریا میں تھی۔ زارون نے غصے سے کہا، ابھی واپس آ جاؤ، اب جب کہ تم نے اسے چھوڑ دیا ہے، اگر ان اغوا کاروں نے جو اسے اغوا کیا ہے اس پر ہاتھ ڈالا تو وہ بچ نہیں پائے گی۔ میں ابھی آ رہا ہوں، شہزام نے کھڑے ہو کر کہا۔ صبرین نے اس کے پیچھے سے اسے گلے لگایا اور چمکتی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ شہزام، کیا تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تم میرے ساتھ آ سکتی ہو۔ شہزام نے سرگوشی کی، لیکن میں میرا کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ زارون اور تنویر اس کی مدد کر سکتے ہیں، صبرین نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کی بات پہ شہزام کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ اسی دوران زارون کی آواز فون سے آئی کیونکہ کال ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ صبرین یزدانی، تم کتنی ظالم عورت ہو، میرا کو اغوا کر لیا گیا اور اغوا کر اسے مار بھی سکتے ہیں۔ اتنی اہم صورتحال میں تم ابھی بھی حسد کر رہی ہو، کیا تمہیں ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے؟ شہزام تمہاری جیسی عورت کے جال میں کیوں پھنس گیا؟ زارون، شہزام نے غصے سے کال کاٹ دی۔ اس نے مڑ کر صبرین سے سخت آواز میں کہا، اگر تم میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی تو یہاں رہ سکتی ہو۔ میں طارق کو کہہ دوں گا کہ وہ تمہیں کل لینے آئی ہیں، کچھ دن تمہارے ساتھ گزارے۔ کیا تم نے طارق کو دوسرے ملک میں بھیج دیا تھا؟ میں اسے فوراً واپس بلا لوں گا۔ یہ کہہ کر شہزام تیزی سے اپنے کپڑے پہننے لگا اور اپنا فون اٹھایا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو پہاڑی علاقے کی ٹھنڈی ہوا رات کی خاموشی میں اندر آئی۔ صبرین نے اپنے جسم کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ اس نے فوراً محسوس کیا کہ شہزام جا چکا تھا۔ اپنے گھٹنے پکڑ کر صبرین نے کمزور سی مسکراہٹ دی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اس کی میٹھی باتوں پر مائل ہو گئی تھی، مگر اسے یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی اس کا منہ بھی پھٹ جائے گا۔ محبت کے نام پر کھیلا جانے والا سب سے بڑا فریب، صبرین نے خود سے کہا اور آنکھیں موند لیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، اور اب بس ایک فون کال آئی اور وہ چلا گیا، جیسے میں یہاں تھی ہی نہیں، جیسے میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ دل جیسے مٹھی میں جکڑا جا رہا تھا، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہی محبت ہے، یہی خلوص ہے، یہی ساتھ نبھانے کی قسمیں تھی۔ اسے اپنی بے وقوفی پر ہنسی آ گئی، ایک زہر بھری ہنسی۔ کیوں میں اس شخص کی جھوٹی محبت میں جکڑی رہی؟ کیوں خود کو ایک شو پیس کی طرح اس کے سامنے رکھتی رہی؟ کیوں سوچتی رہی کہ شاید کبھی کسی لمحے وہ مجھے ویسی عزت دے گا جیسے میں مانگتی رہی؟ صبرین نے اپنے ہاتھوں کو سختی سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ مرد اگر عورت سے محبت کرے تو زبردستی سے منا لیتا ہے۔ بس 2 میٹھے بول اور عورت سب کچھ بھول کر پھر اس کی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہی مرد ناراض ہو تو عورت کیا کرے؟ جب وہی مرد بے حس ہو تو عورت کہاں جائے؟ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو تیرنے لگے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں بے بسی کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ میں نے ہر بار خود کو جھکایا، ہر بار اسے موقع دیا اور اس نے ہر بار مجھے توڑ دیا۔ میں نے اپنے محرم کے لیے خود کو سجایا اور اس نے مجھے دھتکار کر میری نسوانیت، میرے وقار کو رون دیا۔ سب کچھ غلط تھا، سب کچھ جھوٹ تھا، محبت، خلوص، عزت کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک بند کمرے میں قید ہے جہاں سانس لینا بھی ممکن نہیں۔ کاش میں سمجھ جاتی، میں تم سے عزت سے انتقام لینے کے لیے شادی نہ کرتی بلکہ خود کے لیے کھڑی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آنسو رخساروں پر لڑکتے رہے، پھر اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ ہمیشہ کے لیے یہ برا نہیں تھا، آخرکار وہ سیکھ رہی تھی کہ اس کی باتوں سے اتنی آسانی سے متاثر نہ ہو۔ اسے میرا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ اس کی شہزام کے ساتھ کی سفر کی خبر دن میں چھپی تھی اور میرا کو رات میں اغوا کر لیا گیا۔ کتنی اتفاق کی بات ہے۔ یقیناً اس کا کوئی نیا منصوبہ ہوگا، شاید اسی آدمی کے بارے میں جو جونیا
بے کی طرف جا رہا تھا۔ صبرین نے شہریز کو کال کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مل سکی۔ کسی نہ کسی طرح سے لگ رہا تھا کہ ایک سیاہ سایہ اس پر چھا گیا ہے، بالکل جیسے باہر کا رات کا آسمان۔ اس نے فوراً اپنے قدم بڑھائے اور ولا کے مالک کو تلاش کیا۔ سر، کیا آپ کسی کو بھیج سکتے ہیں تاکہ مجھے فوراً پہاڑ سے نیچے لے آئے؟ مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ ارے آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ وہ پہلے جا چکا ہے اور اب آپ اتنی رات کو جا رہی ہیں۔ مالک نے جمائی لی۔ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آگے سڑکیں مڑ کر جاتی ہیں، رات کے وقت چلنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے واقعی کچھ ضروری کام ہے، براہ کرم ایک اچھا ڈرائیور بھیج دیں، میں کسی بھی قیمت پر تیار ہوں۔ صبح 6۔ شیزام صبح کی روشنی میں سمندری ولا میں داخل ہوا۔ ٹاپ ہیکر اور لیونا کے ارکان، ساتھ ہی لغاری خاندان کے کچھ تجربہ کار لوگ اور پولیس کے افراد پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ زارون جیسے شیزام کو دیکھتا ہے فوراً اس پر گھونسا مارتا ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اگر تم نے میرا کو ڈسچارج کے بعد لیونا کے ارکان کو واپس نہیں بھیجا ہوتا تو اغوا نہیں ہوتی۔ اگر کچھ ہوا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ شیزام نے زارون کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں کو تنگ کیا۔ کیا یہاں ہنگامہ کرنے کے بجائے کیوں نہ تم اس کی تلاش میں جاؤ؟ ایک لمحے بعد اس نے مڑ کر زبیر سے پوچھا، کیسا جا رہا ہے؟ زبیر نے ہیکر کو ریکارڈ شدہ فوٹیج چلانے کو کہا۔ جو کار میرا شیرازی کے اغوا میں استعمال ہوئی تھی وہ پارکنگ سے نکل کر ایک قریب کے کھیل کے میدان میں پارکنگ ایریا کی طرف گئی۔ چونکہ کھیل کا میدان ابھی حال ہی میں عوام کے لیے کھولا گیا تھا، وہاں کوئی نگرانی کیمروں کا انتظام نہیں تھا۔ یہ کچھ مشکل ہو سکتا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو کار میں کوئی نہیں تھا، ہمیں کہ اغوا کار دوسری گاڑی میں جا چکے ہیں۔ گزشتہ رات ہم نے تمام گاڑیوں کی جانچ کی اور ہمیں یہ تصدیق ہوئی کہ وہ بلیک سانتا نہ تھی۔ تنویر نے کہا، جو کچھ میں نے ابھی سنا ہے، سانتا چینی حل کے جنگل کی طرف گئی تھی، پھر اس کا سراغ ختم ہو گیا۔ بس بکواس بند کرو، پہلے وہاں پہنچو۔ زارون نے بے صبری سے کہا، ایک رات گزر چکی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ان الفاظ نے سب کے چہرے اداس کر دیے۔ شیزام گاڑی میں بیٹھ کر سڑک پر گاڑیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مضافات کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے پوچھا، کیا تم نے پتہ چلایا کہ یہ سب کس نے کیا؟ ہم ابھی تک اغوا کاروں کے چہرے نہیں دیکھ سکے، اس لیے ہم یقینی نہیں ہیں۔ یہ تمہارے کاروباری حریف بھی ہو سکتے ہیں، تنویر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ پچھلے کئی سالوں میں بہت سے لوگ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ چونکہ تم میرا کے قریب ہو تو شاید بہت سے لوگ تمہیں اس کے ذریعے دھمکانے کا منصوبہ بنا رہے ہوں۔ گلوئی کے مالک نے تمہارے ساتھ پہلے ایسا کچھ کیا تھا، نہیں؟ شیزام نے اپنی بھویں سکیڑی۔ زارون نے شیزام کو سخت نظروں سے گھورا۔ یہ اغوا کار تو واقعی اندھے ہیں، انہیں صبرین کو اغوا کرنا چاہیے تھا، میرا کا کیا تعلق؟ تم نے اسے کافی نقصان پہنچایا ہے، کتنی بدقسمت ہے وہ جو تمہارے پیچھے لگی رہی۔ شیزام نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا اور خاموش رہا۔ تم بہتر ہے کہ دعا کرو کہ میرا ٹھیک ہو۔ زارون اتنا بے چین تھا کہ اس کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد چینی حل کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے کال کر کے بتایا کہ بلیک سانتا مغرب میں پائی گئی ہے۔ شیزام اور باقی سب فوراً وہاں روانہ ہو گئے۔ زبیر نے کہا، ہم نے پورے علاقے کی جانچ کی اور میرا خیال ہے کہ اغوا کار اس راستے سے متاثرہ شخص کو لے کر گیا تھا۔ اغوا کار؟ شیزام نے سنجیدہ لہجے میں اپنی بھویں سکیڑتے ہوئے پوچھا، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس میں صرف ایک شخص شامل ہے؟ قدموں کے نشان سے مجھے لگتا ہے یہی ہے، اس کا پیچھا کرو، کیونکہ چونکہ وہ ایک عورت کے ساتھ ہے وہ یہاں کہیں نہ کہیں ہوگا۔ شیزام نے فوراً حکم دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اچانک ایک عورت کی چیخ سنائی دی، یہ میرا ہے۔ زارون کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ وہ آواز کی سمت میں دوڑ پڑا۔ شیزام نے بڑے قدموں سے اس کا پیچھا کیا۔ جلد ہی وہ ایک غار کے قریب پہنچے جو جنگل کے پیچھے تھا۔ سب لوگ ٹارچ لائٹس کے ساتھ غار میں داخل ہو گئے۔ وہاں صرف ایک شرٹ کے بغیر نوجوان آدمی میرا پر دبا ہوا تھا، جس کی شرٹ آدھی پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے سوجے ہوئے چہرے سے واضح تھا کہ اسے بے رحمی سے تھپڑ مارا گیا تھا۔ اتنا ذلیل ہے یہ شخص۔ زارون نے آدمی کو دوڑتے ہوئے مکہ مارا، لیکن آدمی نے اچانک پیچھے مڑ کر اس سے لڑائی شروع کر دی۔ شیزام نے فوراً اپنی شرٹ نکال کر میرا کو ڈھانپ لیا۔ شہری کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں، تم آخر کر مجھے بچانے آئے ہو۔ میرا اس کے بازو میں گر کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ آئی ایم سوری۔ جیسے ہی شیزام نے بولنا شروع کیا،
میرا نے اچانک اسے زبردستی دھکیل دیا، پھر وہ سہم کر ایک طرف چھپ گئی۔ مجھے چھونا مت، میں گندی ہوں، بہت گندی ہوں۔ تم گندی نہیں ہو، ہم یہاں ہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ شہزام نے نرمی سے تسلی دی۔ چلو میں تمہیں گھر لے چلو۔ نہیں، میں تھک چکی ہوں، اب اور نہیں جینا چاہتی۔ جیسے ہی میرا نے یہ کہا، اس نے مڑ کر اپنا سر دیوار پر مار دیا۔ میرا! شہزام فوراً اس کے قریب پہنچا اور اسے اٹھا لیا۔ میرا کا سر خون سے بھر گیا تھا۔ وہ سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا چہرہ چھونے لگی اور زاروں زار روتے ہوئے کہا، شہری میں مت چھپاؤ مجھے، واقعی میں ایک زندہ عذاب ہوں۔ دراصل میں اس وقت مرنا چاہتی تھی، میں اب اور جینا نہیں چاہتی۔ مجھے یہ نفرت ہے کہ میں کتنی گندی ہوں، مجھے یہ نفرت ہے کہ تم اور صبرین کتنے میٹھے ہو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آزاد ہو سکتی ہوں۔ جیسے ہی میرا نے بات ختم کی، وہ آنکھیں بند کر کے بے ہوش ہو گئی، جیسے کہ وہ مر چکی ہو۔ میرا! شہزام بے چین ہو کر چلایا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ناک کے قریب رکھا اور محسوس کیا کہ وہ ہلکی سانس لے رہی تھی۔ تنویر، فوراً آ کر اس کی مدد کرو۔ شہزام نے پریشان ہو کر تنویر کو آواز دی۔ دوسری طرف زارون اتنی شدت سے غصے میں تھا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ تنویر، پلیز اس کی مدد کرو، مہربانی کر کے، میں کرتا ہوں۔ تنویر نے فوراً شہزام سے کہا کہ وہ میرا کو زمین پر لٹائے۔ خوش قسمتی سے اس کے پاس آج صبح فرسٹ ایڈ کٹ موجود تھا۔ تنویر نے میرا کا علاج کرنے میں 10 منٹ سے زیادہ وقت گزارا اور وہ بے ہوش حالت میں ایک آہ نکال کر ہوش میں آئی، لیکن ابھی بھی پوری طرح ہوش میں نہیں تھی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن اسے فوراً اسپتال لے جانا ضروری ہے، ورنہ دماغی جھٹکے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تنویر نے گہرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں اسے فوراً اسپتال لے جاتا ہوں۔ شہزام نے فوراً میرا کو اٹھا اور اپنی کار کی طرف دوڑ گیا۔ جیسے اس نے میرا کو گاڑی میں لٹایا، وہ بجلی کی رفتار سے اسپتال کی طرف دوڑ گیا۔ ایمرجنسی علاج کے بعد میرا کو بالآخر بچا لیا گیا۔ شہزام کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ جو تھکاوٹ اسے محسوس ہو رہی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ بڑے صاحب شہزام، اغوا کاروں کو لیونا کی سیلر میں بند کر دیا گیا ہے، زبین نے شہزام کے پاس آ کر بتایا۔ شہزام نے اپنا سر اٹھایا اور زبیر کے چہرے پر زخموں کو دیکھا۔ جب اس کی نظر زارون پر پڑی، جو اب تک انتہائی بیزار نظر آ رہا تھا، تو اس کے چہرے پر غصے کی لکیریں گہری ہو گئی۔ تم دونوں صرف ایک شخص سے لڑ رہے تھے، تم کیسے زخمی ہوئے؟ زبیر نے ہلکی سی کھانسی کی۔ میں اس کو اکیلا نبڑنے کے قابل تھا کیونکہ ہم برابر تھے، لیکن مسٹر زارون نے مجھے تھوڑی دیر روک لیا۔ کیا مطلب ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ میں بے وقوف ہوں؟ زارون کا غصہ پھٹ پڑا۔ زبیر کے چہرے پر ایک شرمندہ سا تاثر آ گیا، تاہم شہزام کی آنکھوں میں سرد تاثر تھا۔ ویسے بھی یہ کم ہی ہوتا ہے کہ آسٹریلیا میں کوئی تمہاری سطح کا ہو۔ یہ شخص کون ہے؟ اس نے میرا کو کیوں اغوا کیا؟ اس واقعے کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ فوراً مجھے اس کا پتہ چلاؤ۔ ٹھیک ہے، میں فوراً اس کا پتہ چلاتا ہوں، زبیر نے جواب دیا اور مڑ کر چلا گیا۔ جب میرا کو VIP وارڈ میں منتقل کیا گیا، شہزام کو بے حد بے بسی محسوس ہوئی جب اس نے میرا کے سر پر بندھی پٹی دیکھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا اپنے آپ کو مارنے کے لیے دیوار سے سر ٹکرا دے گی۔ کیا اس نے میرا کو اتنی تکلیف دی تھی کہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی؟ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کا قرضدار ہو جائے گا۔ شہزام زارون خون آلود آنکھوں کے ساتھ شہزام کے پاس آئے کیونکہ وہ ایک دن سے نہیں سویا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے لڑائی بھی کی تھی جس سے وہ بالکل مزمحل دکھائی دے رہا تھا۔ شہزام نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اگر تم مجھ سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہو، اس سے پہلے کو اپنی بات مکمل کرتا۔ زارون اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ شہزام کا چہرہ بدل گیا۔ تم کیا کر رہے ہو زارون؟ اٹھو۔ شہزام، تم جانتے ہو کہ میں کبھی کسی کے آگے گڑ گڑایا، کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ زارون نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا جو آنکھوں میں آنسوؤں کے قریب تھا، میں صرف تم سے بس ایک دفعہ درخواست کر رہا ہوں، میرا سے شادی کر لو اور صبرین کے ساتھ تعلق ختم کر دو۔ اگر تم میرا کو اس کے بعد چھوڑ دو گے تو وہ مر جائے گی۔ میں تم سے کچھ اور نہیں مانگ رہا، مجھے بس اسے زندہ دیکھنا ہے۔ شہزام بے بس ہو گیا۔ اگر وہ صبرین کے ساتھ دوبارہ نہ جڑتا تو وہ شاید میرا کے ساتھ رہنے کے لیے سب برداشت کر لیتا، لیکن اب جب کہ اس نے صبرین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دونوں کے ساتھ رہیں، ہم دونوں ساتھ رہیں گے، اور اب وہ اس کو دھوکہ نہیں دے گا، تو وہ کسی ایسی عورت سے شادی کرنا جس کے لیے اس کے دل میں جذبات نہ ہو، یہ اس کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ اٹھو۔ شہزام نے اپنی مٹھیاں بھینج لی۔ نہیں، زارون دانت پیستے ہوئے درخواست بھری نظر سے بولا۔
شہزام، ڈاکٹر نے میرا کو بچا لیا ہے، مگر اب اس کے پاس کچھ بھی امید نہ ہو تو کل اور پرسوں کے بارے میں کیا؟ اگر وہ تمہیں ذہنی ہسپتال میں حوصلہ نہ دیتی تو تم شاید ہار چکے ہوتے۔ بعد میں اس نے تمہاری وجہ سے نفسیات کا مطالعہ شروع کیا۔ اگر وہ 3 سال پہلے نہ ہوتی تو تم پاگل ہو چکے ہوتے۔ تمہارے دل میں اس کے لیے تھوڑی ہمدردی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تمہیں اتنا سنگ دل کیوں بننا ہے؟ شہزام کی کنپٹیاں دھیمے سے کانپنے لگی۔ اس نے مڑ کر فوراً وارڈ سے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ زارون نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ شہزام، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، اگر تم نہیں مانتے تو میں یہاں گڑ گڑاتے ہوئے گھٹنے ٹیکتا رہوں گا۔ زارون، میرے دوست کی حیثیت سے نہیں، مجھے ایسے دھمکی نہیں دینی چاہیے۔ شہزام نے اس کے گرفت سے آزاد ہو کر تیز قدموں سے باہر قدم بڑھایا۔ زارون، اٹھو، تنویر نے آہ بھری۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم میرا کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، لیکن تم کسی کے دکھ پر اس کی خوشی نہیں بنا سکتے۔ شہزام نے میری زندگی اور اس کے ساتھ ہوئے واقعات کی وجہ سے گہری افسردگی محسوس کی ہے، وہ بھی ذہنی طور پر پریشان ہے۔ یہ کہہ کر تنویر باہر نکل گیا۔ شہزام نے کوریڈور میں ایک سگریٹ جلا کر کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اگر میرا نے مجھے 4 سال پہلے نہ بچایا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ شہزام، اپنے اوپر زیادہ دباؤ نہ ڈالو، حقیقت میں تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تنویر نے شہزام کے کندھے پر تھپ تھپایا۔ میں سمجھتا ہوں پہلے تم صرف خود کو میرا سے شادی کرنے پر مجبور کر رہے تھے اور تم خوش نہیں تھے۔ تھینک یو، شہزام نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور صبرین کا واٹس ایپ کانٹیکٹ تلاش کیا، تاہم اس کو اس سے کوئی پیغام یا کال نہیں ملی۔ اس نے کی بورڈ پر انگلی رکھی اور اسے کچھ پوچھنے کا سوچا، اسی لیے ہمیں میرا کا دیوار پر سر مارنے کا منظر ذہن میں آ گیا۔ اس نے آخرکار اپنا عمل روک دیا، وہ بھی ذہنی طور پر تھکا ہوا تھا۔ شام کے وقت زبیر شہزام کے پاس تازہ ترین خبریں لے کر آیا، تاہم اس نے زارون اور تنویر کو دیکھ کر اپنی زبان کنٹرول کی۔ بتاؤ، وہ دونوں میرے دوست ہیں؟ شہزام نے بے پرواہ لہجے میں کہا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے میرا کو اغوا کیا تھا۔ زبیر نے ایک تصویر دکھائی۔ شہزام نے تصویر لی اور اس کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اغوا کار ایک نوجوان ہوگا جو 20 کی دہائی کے شروع میں ہو۔ اگرچہ اس کا چہرہ بری طرح سے زخمی تھا، لیکن اس کے حسن اور چال بازی کا اندازہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ زبیر نے مزید کہا، ہمیں اس کا پاسپورٹ ملا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ کا شہری آسٹریلیش نہیں ہے، وہ ملک ہے اور اس کا نام شہریز ہے۔ اپنے ملک واپس جانے کے 3 ماہ بعد وہ آسٹریلیا آیا تھا، ایک ضمانت دینے والے شخص کے ذریعے جس کا نام صبرین یزدانی تھا۔ شہزام کا جسم ساکت ہو گیا، جیسے وہ زمین پر جمع ہوا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ صبرین نے اس کی آمد کی ضمانت دی؟ زارون اتنا غصے میں آیا کہ اس نے اپنی انگلیاں کس کر مکہ بنایا۔ تو کیا صبرین اس کو اغوا کے واقعے کی ماسٹر مائنڈ ہے؟ یہ ناممکن ہے، شہزام نے تیز لہجے میں کہا اور تصویر کو مٹھی میں مڑوڑ کر پھینک دیا۔ میں پکا جانتا ہوں کہ یہ وہی ہے۔ زارون غرایا، اس کے اندر کچھ چال بازی ہے، اس میں شک نہیں، وہ میرا سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس نے 4 سال پہلے اس کی ذہنی مریض ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور کاشان سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس نے فریا پر زبردستی کی۔ بعد میں کاشان کو میرا کی وجہ سے بری کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ میرا نے تمہیں اس سے چھین لیا تو وہ اس سے بغض رکھتی ہے۔ چپ رہو، شہزام نے زارون کو گھوم کر غصے سے گہری نظروں سے گھورا۔ تنویر نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں پرسکون ہو جاؤ، کیا تم زبیر کو بات مکمل کرنے دو گے؟ زبیر نے بات جاری رکھی، بڑے صاحب شہزام، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں، وہ رپورٹر جو کچھ دن پہلے صبرین یزدانی کو ایک اجنبی مرد کے ساتھ بار میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا؟ ہاں، شہزام نے دانت پیس کر کہا، وہ اس واقعے کو مرتے دم تک نہیں بھولے گا۔ کیا تم مجھے یہ بتانے والے ہو کہ وہ مرد شہریز تھا؟ یہ وہ تصویر ہے جو اس وقت بار میں لی گئی تھی، آپ انہیں موازنہ کر سکتے ہو۔ زبیر نے ایک اور تصویر نکالی۔ اگرچہ اس وقت تصویر صرف ایک پیٹ سے لی گئی تھی، اس مرد کا ہیئر سٹائل شہریز کے بالوں کی طرح ہی ہے۔ اگر آپ اس کے بائیں کان کو دیکھو تو آپ ان کے کانوں میں سوراخوں کا اندازہ بھی ایک جیسا نظر آئے گا۔
شہزام نے تصویر کو دیکھنا جاری کیا۔ اس کا قد بلند اور سیاہ بدن جیسے برف سے گھرا ہوا تھا۔ وہ مکمل طور پر حیران ہو چکا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ صبرین وہ تھی جس نے اس آدمی کو میرا کو اغوا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب بھی تم اس پر یقین کرتے ہو؟ زارون نے تصویر چھین کر شہزام کے سامنے لہرائی۔ دیکھو یہ وہی ہے۔ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھ رہے؟ یہ صبرین کا جال ہے۔ تم پھنس چکے ہو۔ اس نے کب سے میرا کو اغوا کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ پھر اس نے تمہیں ہوبارٹ میں پھنسانے کے لیے بلایا تاکہ وہ اس آدمی کو میرا کے اغوا کرنے کے لیے بھیجے۔ اگر میں نہ آتا اور فوراً انہیں پہنچاتا تو میرا مار بھی دی جاتی۔ یہ عورت بہت سنگ دل ہے۔ شہزام بغیر حرکت کیے کھڑا رہا۔ وہ صرف تنویر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم کیا سوچتے ہو؟ تنویر کی آنکھوں میں پیچیدگی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو زارون کہہ رہا ہے وہ درست ہے۔ صبرین کا ایک مقصد تھا اور اس کے علاوہ وہ اغوا کار کو جانتی بھی ہے۔ میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ دوبارہ آنے کا فیصلہ کر کے کوئی پوشیدہ مقصد رکھتی ہے۔ اگر تم ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتے تو تم خود کو بہکانے کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم صبرین کو سختی سے برتاؤ کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ میں میرا کی طرف سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ میں صبرین کو پولیس اسٹیشن لے جا کر رپورٹ کروں گا۔ زارون مڑا اور وارڈ سے باہر دوڑ گیا۔ شہزام ایک لمحے کے لیے ششدر ہو گیا، پھر فوراً اس کے پیچھے گیا۔ چند لمحوں بعد زارون لفٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ شہزام کے پاس سٹیئرز سے نیچے جانے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا اور اس نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ اسی دوران صبرین جو طویل وقت تک شہریز کو نہیں ڈھونڈ سکی تھی نے امریکہ میں ایک نمبر پر پیغام بھیجا: جلدی واپس آؤ، عاصم شہریز کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ پیغام بھیجنے کے بعد وہ ہیکٹ انسٹیٹیوٹ واپس جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ اسی وقت اس کے اندر بے چینی بڑھ رہی تھی۔ 4 سالوں سے وہ شہریز کو جانتی تھی۔ صبرین کبھی بھی اس سے رابطہ کرنے میں ناکام نہیں رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد آسٹریلیا واپس آ کر اسے پہلی بار بے بس سا محسوس ہو رہا تھا۔ آخرکار شہریز اس کا دایاں ہاتھ تھا۔ جیسے اس نے اپنی گاڑی پار کی، ایک سپورٹس کار اچانک اس کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بچنے کی کوشش کرتی، اس کی گاڑی پیچھے والی دیوار سے ٹکرا گئی۔ ایئر بیگ کھل گیا جسے بچایا گیا، لیکن اس کے اندر خون کی لہر دوڑ رہی تھی۔ پھر اس نے زارون کو سپورٹس کار سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کی گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے باہر گھسیٹتے ہوئے لے آیا۔ صبرین یزدانی، میں نے کب کا تمہیں مارنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن میں تمہیں برداشت کرتا رہا، مگر اس بار تم نے میرا کو نقصان پہنچایا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ زارون کے چہرے پر غضب تھا جب اس نے اس کا گلا دبانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ صبرین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کوشش کی کہ سر کو اتنا گھومنے نہ دے تاکہ چکر نہ آئے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے زارون پر حملہ کیا۔ دونوں میں جلد ہی لڑائی شروع ہوگی۔ زارون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اسے قابو کریں۔ جو کچھ تم نے میرا کے ساتھ کیا اس کا بدلہ میں خود تم سے لوں گا۔ زارون نے غصے سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ صبرین نے سنا کر ہنسی اڑائی۔ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے میرا کو اغوا کیا؟ اگر تم نے نہیں تو اور کون ہوگا؟ تمہارے نیچے کام کرنے والے شخص کو پکڑ لیا گیا ہے۔ زارون نے اس کے سامنے تصویر پھینک دی۔ دیکھو، کیا تم اسے جانتی ہو؟ صبرین نے نیچے جھک کر دیکھا اور شہریز کو ایک شیلف کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر کوڑے کے نشان تھے اور اس کا حسین چہرہ شدید زخمی تھا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک نفرت بڑا تاثر آیا۔ کہاں ہے وہ؟ بس یہ مان لو، زارون نے ہنستے ہوئے کہا۔ صبرین یزدانی، میں تمہیں ایسی 2 آپشن دے رہا ہوں۔ تم یا تو جیل جاؤ گی یا میرے ماتحتوں کو تمہارے ساتھ اپنی مرضی کرنے دو گی، تبھی میں تمہیں چھوڑوں گا۔ صبرین ہنسنے لگی۔ تم جیسے لوگ جو شاہ خاندان کی جائیدادوں کے وارث بننے کے اہل نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو۔ مجھے یقین ہے جو لوگ ہیں وہ شاہ کارپوریشن کے ماسٹر نہیں ہیں۔ اگر تم لوگوں میں حوصلہ ہے تو اکٹھے ہو کر مجھ پر حملہ کر لو۔ مجھے دکھاؤ کہ تم کتنے عظیم ہو۔ زارون اتنا غصے میں آیا کہ اس کا چہرہ بدل گیا۔ اسی لمحے شہزام وہاں پہنچ گیا۔ اس نے گاڑی کے بریک لگائے اور گاڑی کو ان کی گاڑیوں کے سامنے روک لیا۔ فوراً باہر نکلا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھا جیسے صبح سویرے جلدی نکلتے وقت پہنا تھا۔
اس کے باوجود اس کا خوبصورت چہرہ بہت زیادہ غصے سے بھرا ہوا تھا، جو کل کی نرم مزاج صورتحال سے بالکل مختلف تھا۔ شہزام کو دیکھ کر زارون نے اہنکار بھرا، شہزام تم بالکل صحیح وقت پر آئے ہو۔ اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ اس کا کام تھا۔ اس بار تمہیں مجھے وضاحت دینی ہوگی، اس سنگ دل عورت کو مناسب سزا ملنی چاہیے۔ صبرین چپ ہوگی۔ میں نے کب تسلیم کیا کہ میں نے میرا کو اغوا کیا؟ تم نے یہ تسلیم کیا کہ اغوا کار تمہارے لیے کام کرتا ہے۔ اگر تم نے اسے حکم نہ دیا ہوتا تو کیا وہ میرا کو اغوا خود سے کر لیتا؟ زارون نے اس پر تنقید کی۔ صبرین نے اپنی بھویں سکیڑی۔ گرچہ شہریز اس کے لیے کام کرتا تھا، وہ بغیر اس کے حکم کے کسی کو اغوا نہیں کرتا تھا، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اسے پھنسایا ہو۔ اس نے ہمیشہ شہریز کو ایک راز کی مانند رکھا تھا، اس کے بارے میں چند قریبی دوستوں کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ کسی نے اس کا پتہ اس وقت چلایا جب صحافی چند دن پہلے اسے بار میں شہریز کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ پھر وہ کون ہو سکتا تھا؟ کیا وہ نوجوان شخص ہو سکتا جو نیبیا جانے کے لیے روانہ ہوا تھا، وہ جو خفیہ طور پر میرا کی مدد کر رہا تھا؟ شاید یہ میرا کا نیا منصوبہ تھا۔ میرا کا مقصد شہزام اور اس کے درمیان تناؤ کو بڑھانا تھا، پھر وہ اپنے دائیں ہاتھ شہریز کو تباہ کر دیتی۔ اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ واقعی بے رحم تھا۔ کچھ وقت ہو چکا تھا جب وہ آسٹریلیا واپس آئی تھی، اور یہ پہلی بار تھا جب وہ اتنی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے میرا کو کم سمجھا تھا۔ اس وقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ کون میرا کی خفیہ مدد کر رہا تھا، مگر اب جو اہم تھا وہ تھا شہریز کو بچانا۔ وہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ دیکھو شہزام، وہ اتنی شرمندہ ہے کہ اب کچھ نہیں بول رہی۔ زارون نے مذاق کیا۔ شہزام آہستہ آہستہ صبرین کی طرف بڑھا۔ کل رات اس نے خود کو اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنے کا تصور کیا تھا، لیکن اسی لمحے سے ایسا لگا کہ وہ اسے نہیں سمجھ پا رہا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے خون آلود آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تمہارے دل میں کوئی گلہ شکوہ ہے تو تم مجھ سے انتقام لے سکتی ہو۔ میں وہ ہوں جس نے تمہیں پہلے تکلیف دی، نہ کہ میرا۔ تم جو چاہو کر لو، لیکن میرا کو تم نے کیوں ذلیل کروایا؟ کسی عورت کے لیے اس سے زیادہ سنگ دل بات کچھ نہیں ہو سکتی تھی کہ اس پر الزام لگایا جائے کہ وہ کچھ ایسا کر رہی ہو جو اس نے نہیں کیا، مگر یہ وہ عورت تھی جسے وہ محبت کرتا تھا، اور یہی وہ ظالم تھا جس کا وہ شکار ہو چکا تھا۔ ظلم تھا جس کا وہ شکار ہو چکا تھا۔ صبرین نے اس کی آنکھوں میں بے رحمی اور سکون سے دیکھتے ہوئے کہا، شہزام تم نے مجھے حال ہی میں کہا تھا کہ تم مجھ پر اعتماد کرنے کی کوشش کرو گی۔ کیا یہی تمہارا اعتماد ہے؟ جب بھی میرا کا معاملہ آتا ہے تم فوراً مجھے متشابہ سمجھ لیتے ہو۔ میں بھی تم پر شک نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے تمہارے لیے کام کرنے والے شخص کو پکڑ لیا ہے۔ شہزام نے غصے سے کہا، جب تم نے اس دن بار میں اس سے ملاقات کی تھی تم نے اسے میرا کو اغوا کرنے کے لیے کہا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر تم نہیں کہو گی اور اس سے اپنے تعلقات سے انکار کرو گی تو میں فوراً کسی کو اس کو مارنے کے لیے بھیج دوں گا۔ نہیں، صبرین نے مایوسی کے ساتھ کہا، شہزام یہ کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس معاملے کی اچھی طرح سے تفتیش کرو۔ یہ سچ ہے کہ شہریز میرے لیے کام کرتا ہے۔ وہ ایک باڈی گارڈ ہے جسے میں نے بیرون ملک سے ہائر کیا تھا۔ جب میں آسٹریلیا واپس آئی تھی تم لوگ اب بھی میرے دشمن تھے، اس لیے مجھے کسی کو اپنے تحفظ کے لیے رکھنا پڑا تھا۔ میں اس کی کردار کو سمجھتی ہوں، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ اب انکار مت کرو۔ زارون نے درمیان میں ٹوکا، سچائی تمہارے سامنے ہے۔ شہریز نے صرف تمہارے حکم پر ایسا کیا، اور پھر یہ تم ہی ہو جسے میرا سے نفرت ہے۔ شہزام خاموش رہا، لیکن وہ واضح طور پر زارون کی بات سے متفق تھا۔ جب صبرین نے شہزام کی آنکھوں میں مدھم تڑپ پڑتی ہوئی چمک دیکھی اس کا دل طنز اور نفرت سے بھر گیا، اور اس نے خود کا ہی مذاق بنایا۔ یہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس کے لفظ سے متاثر ہوئی تھی جو محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد کیا اب بھی یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ یہ آدمی جھوٹا ہے؟ جب اسے چاہیے تھا وہ سب کچھ کہہ سکتا تھا۔ شہزام میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا تاکہ تم شہریز کو آزاد کر دو؟ صبرین نے آہستہ آواز میں پوچھا، آزاد کر دینا؟ زارون نے ایسے رد عمل دیے جیسے اس نے کوئی مذاق سنا ہو۔ کیا تم خواب دیکھ رہی ہو؟ اس نے میرا کو نقصان پہنچایا ہے، ایسے لوگوں کو تو موت کی سزا ملنی چاہیے۔ ویسے تم کسی ایسے شخص کے بارے میں اتنی پریشان کیوں جو تمہارے لیے کام کرتا ہے؟ کیا تم اس کے ساتھ تعلق میں ہو؟ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ جیسے ہی صبرین نے زارون کو سختی سے خبردار کیا، وہ واضح طور پر شہزام کی برف جیسے غصے کی بھری آنکھوں میں اچانک غصہ محسوس کر سکتی تھی۔
دل میں وہ زارون کو گالی دے رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ زارون کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ ہی وہ اس عورت کے ساتھ تعلق میں آئے جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ میں اسے آزاد کر سکتا ہوں۔ شہزام نے ہر لفظ چبایا۔ جب وہ مر جائے گا میں اس کی لاش کو کتوں کے آگے پھینک دوں گا۔ شہزام شاہریز اور میں بے گناہ ہیں۔ تم زارون کے الفاظ پر یقین کرنے کو ترجیح دیتے ہو نا کہ میرے، حالانکہ ہم دونوں ایک بیڈ پر سوئے میاں بیوی ہیں۔ اب مجھے سب سمجھ آ گیا ہے۔ صبری نے اپنی نظریں نیچے کی۔ اس کی پلکیں اس کی آنکھوں میں چھپی چمک کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہزام کا دل ٹوٹ گیا جب اس نے اس کا یہ اظہار دیکھا۔ کیا وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ایسا سلوک کرنا چاہتا تھا؟ یہ سب اس کی ضد کی وجہ سے تھا۔ وہ شاہریز کو بچانا چاہتی تھی۔ صبرین یزدانی، تم نے مجھے مایوس کیا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنی سنگ دل ہوگی۔ زارون نے اسے یہ بات کئی بار کہی تھی لیکن وہ کبھی نہیں سنجیدہ ہوئی۔ تاہم جب یہی بات شہزام کے منہ سے نکلی تو وہ مسکرانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی کیفیت آ گئی۔